ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानिब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 15 मार्च 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मवाद, सुनहरी मतन, इब्रानियों। तुम्हारे पास एक बेहतर और दायमी मलकियत है। जवाबी मतालिया। ज़बूर। खुदावंद पर तवक्कुल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवरिश पा। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कुल कर, वही सब कुछ करेगा। वो तेरी रास्तबाजी को नूर की तरह और तेरे हक को दोपहर की तरह रोशन करेगा। सादक का थोड़ा सा माल बहुत से शरीरों की दौलत से बेहतर है। कामल लोगों के अयाम को खुदावंद जानता है, उनकी मिरास हमेशा के लिए होगी। वो आफत के वक्त शर्मिंदा न होंगे और काल के दिनों में आसूदा रहेंगे। दरसीवाज बाइबल में से। ज़बूर। ऐ खुदावंद, आसमान में तेरी शफकत है, तेरी वफादारी अफलाक तक बुलंद है। तेरी सदाकत खुदा के पहाड़ों की मानद है, तेरे अहकाम नहायत अमीक हैं। ऐ खुदावंद, तू इंसान और हैवान दोनों को महफूज रखता है। ऐ खुदावंद, तेरी शफकत क्या ही बेशकीमत है। बनी आदम तेरे बाजुओं के साये में पनाह लेते हैं। वो तेरे घर की नेमतों से खूब आसूदा होंगे। तू उनको अपनी खुशनुदी के दरिया से पिलाएगा, क्योंकि जिंदगी का चश्मा तेरे पास है। तेरे नूर की बदौलत हम रोशनी देखेंगे। यसाया। अगर तू अपना दिल भूखे की तरफ मायल करे और आजूदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा और तेरी रोशनी दोपहर की मानद हो जाएगी। और खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा और खुशकसाली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा। बस तू सैराब बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो। अगर तू उसकी ताजीम करे, अपना कारोबार ना करे और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे, तब खुदावंद मैं मुयस्सर हूँगा और मैं मसरूर हूँगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूँगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊँगा, क्योंकि खुदावंद के मुंह से ये इरशाद हुआ है। मरकस। और यीशु यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया। मरकस। और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है। यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल ये है, ऐ इसराइल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। यूहन्ना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि वो मौजज़े दिखाता और बीमारों को ठीक करता था। वो उनको देखते थे। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पस से कहा कि हम उनके खाने के लिए कहाँ से रोटियां मोल लें। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। यीशु ने कहा, लोगों को बिठाओ। और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें
جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے بانٹ دیا۔ جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، بچے ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے جمع کیا، اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھری۔ بس یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑنا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا، اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا، اے ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ معجزے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اس پر مہر کی ہے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہے۔ مرقس۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے۔ کرنتھیوں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا۔ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ دریغ کرے اور نہ لاچاری سے، کیونکہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے۔ اور خدا تم پر ہر طرح کا فضل کثرت سے کر سکتا ہے، تاکہ تم کو ہمیشہ ہر چیز کافی طور پر ملا کرے، اور ہر نیک کام کے لیے تمہارے پاس بہت کچھ موجود رہا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے بکھیرا ہے، اس نے کنگالوں کو دیا ہے، اس کی راست بازی ابد تک باقی رہے گی۔ پس جو بونے والے کے لیے بیج اور کھانے والے کے لیے روٹی بہم پہنچاتا ہے، وہی تمہارے لیے بیج بہم پہنچائے گا اور اس میں ترقی دے گا اور تمہاری راست بازی کے پھلوں کو بڑھائے گا، اور تم ہر چیز کو افراد سے پا کر سب طرح کی سخاوت کرو گے، جو ہمارے وسیلہ سے خدا کی شکر گزاری کا باعث ہوتی ہے۔ اب میں میری بیکریڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ مواد وہ ہے جو ابدی ہے اور نیست ہونے اور مخالفت سے عاجز ہے۔ سچائی، زندگی اور محبت مواد ہیں، جیسے کہ کلام عبرانیوں میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ روح جو فہم، جان یا خدا کا مترادف لفظ ہے، واحد حقیقی مواد ہے۔ روحانی کائنات بشمول انفرادی انسان ایک مشترک خیال ہے جو روح کے الہی مواد کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو جسمانی حواس کی بدولت شناخت پاتی ہیں ان میں مواد کی حقیقت نہیں ہوتی، یہ محض وہی ہیں جو فانی یقین انہیں کہتا ہے۔ مادہ، گناہ اور فانیت تمام فرضی شعور یا زندگی اور وجودیت کے دعوے کو جھٹلاتے ہیں، کیونکہ فانی لوگ زندگی، مواد اور عقل کے جھوٹے حواس مہیا کرتے ہیں، لیکن روحانی ابدی انسان کو فانیت کے ان مراحل کی بدولت چھوا بھی نہیں جاتا۔ یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ مادی حس کے وسیلہ جو کچھ بھی سیکھا گیا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سائنس میں ایسا نام نہاد علم زندگی کے روحانی حقائق کے ذریعے الٹ جاتا ہے۔ مادی حس جسے غیر مادی تصور کرتی ہے اسے مواد کہا جاتا ہے۔ جب احساسی خواب غائب ہوتا ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے تو مادی حس جسے مواد سمجھتی ہے وہ عدم بن جاتا ہے۔ اگر گندم اگانے کے لیے بیج اور آٹے کی پیداوار کے لیے گندم ضروری ہے، یا ایک جانور کسی دوسرے کو جنم دے سکتا ہے، تو پھر ہم ان کی بنیادی پیدائش کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ گلیل کے ساحل پر روٹیاں اور مچھلیاں کیسے بڑھ گئیں، اور وہ بھی اس کھانے یا وحدت کے بغیر جہاں سے روٹی یا مچھلی پیدا ہو سکتی تھی۔ زمین کا مدار یا وہ فرضی لکیر جسے خط استوا کہا جاتا ہے مواد نہیں ہے۔ زمین کی حرکت اور اس کی پوزیشن صرف عقل کی بدولت قائم ہے۔
خود کو اس خیال سے خالی کر لیں کہ مادے میں مفاد ہو سکتا ہے، اور یہ کہ جو حرکات اور تبدیلیاں فانی عقل کے لیے اب ممکن ہیں وہ بدن کے لیے بھی مساوی طور پر ممکن ہوں گی، تو ہستی کی شناخت بطور روحانی ہوگی اور موت متروک ہو جائے گی، اگرچہ اب کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ لافانیت سے قبل موت لازمی ہے۔ اس سائنس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ یہ لفظ میرے روح ہے، لہٰذا اس حکم کا مطلب یہ ہے، تو میرے سامنے نہ کوئی ذہانت، نہ زندگی، نہ مواد، نہ سچائی، نہ محبت رکھنا ماں سوائے اس کے جو روحانی ہے۔ دوسرا بھی اسی طرح ہے، تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ شفا اور تعلیم دونوں میں خدا اور انسان سے محبت سچی ترغیب ہے۔ محبت راہ کو متاثر کرتی، روشن کرتی، نامزد کرتی اور رہنمائی کرتی ہے۔ درست مقاصد خیالات کو شے دیتے اور کلام اور اعمال کو قوت اور آزادی دیتے ہیں۔ الہی محبت نے ہمیشہ انسانی ضرورت کو پورا کیا ہے اور ہمیشہ پورا کرے گی۔ اس بات کا تصور کرنا مناسب نہیں کہ یسوع نے محض چند مخصوص تعداد میں یا محدود عرصے تک شفا دینے کے لیے الہی طاقت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ الہی محبت تمام انسانوں کے لیے ہر لمحہ سب کچھ مہیا کرتی ہے۔ فضل کا معجزہ محبت کے لیے کوئی معجزہ نہیں ہے۔ یسوع نے مادیت کی نااہلیت کو اس کے ساتھ ساتھ روح کی لامحدود قابلیت کو ظاہر کیا، یوں غلطی کرنے والے انسانی فہم کو خود کی سزاؤں سے بھاگنے اور الہی سائنس میں تحفظ تلاش کرنے میں مدد کی۔ اگرچہ گناہ اور بیماری پر اپنا اختیار ظاہر کرتے ہوئے عظیم معلم نے کسی صورت دوسروں کو ان کے تقویٰ کے مطلوبہ ثبوت دینے میں مدد نہیں کی، اس نے ان کی ہدایت کے لیے کام کیا کہ وہ اس طاقت کا اظہار اسی طرح کریں جیسے اس نے کیا اور اس کے الہی اصول کو سمجھے۔ استاد پر مکمل ایمان اور وہ سارا جذباتی پیار جو ہم اس پر نچھاور کر سکتے ہیں، صرف یہی ہمیں اس کی تقلید کرنے والے نہیں بنائیں گے۔ ہمیں جا کر اسی کی مانند کام کرنا چاہیے، وگرنہ ہم ان بڑی برکات کو فروغ نہیں دے رہے جو ہمارے مالک نے ہمیں عطا کرنے کے لیے کام کیا اور تکلیف اٹھائی۔ مسیح کی الوہیت کا اظہار یسوع کی انسانیت میں کیا گیا تھا۔ اگر ہم غریبوں سے منہ پھیر لیتے ہیں تو ہم اس سے اپنا اجر حاصل کرنے کو تیار نہیں جو غریبوں کو برکت دیتا ہے۔ ہر دعا کی پرکھ ان سوالات کے جواب میں پائی جاتی ہے۔ کیا ہم اپنے پڑوسی سے اس حکم کی بنا پر بہتر پیار کرتے ہیں؟ اگرچہ ہم ہماری دعا کے ساتھ مسلسل زندگی گزارتے ہوئے ہماری التجاؤں کی تابعداری کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتے، تو کیا کسی بہتر چیز کے لیے دعا کرنے پر مطمئن ہو کر ہم ہماری پرانی خود غرضی کا تعاقب کرتے ہیں؟ اگر خود غرضی نے ہمدردی کو جگہ دے دی ہے تو ہم ہمارے پڑوسی کے ساتھ بے غرضی کا سلوک رکھیں گے اور اپنے لعنت بھیجنے والوں کے لیے برکت چاہیں گے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت بھی۔ یہ مسیحیت کا ایلڈوراڈو ہے۔ اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے اور یہ روح پر صرف الہی قابو کی ہی شناخت کرتی ہے، جس میں روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حس اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ عقل کی سائنس تعلیم دیتی ہے کہ بشر کو بہتر کام کرنے کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ نیک کام کرنے کی تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ خیرات دینا ہمیں ہمارے خالق کی خدمت میں مفلس نہیں بناتا، نہ ہی اسے روکنا ہمیں دولت مند بناتا ہے۔ سچائی سے متعلق ہماری سمجھ کے تناسب میں ہمارے اندر قوت ہے اور ہماری طاقت سچائی کو اظہار دینے سے کم نہیں ہوتی۔ خدا خود کا تصور بڑے کے ساتھ ایک رابطے کے لیے چھوٹے کو دیتا ہے، اور بدلے میں بڑا ہمیشہ چھوٹے کو تحفظ دیتا ہے۔ روح کے امیر اعلیٰ بھائی چارے میں ایک ہی اصول یا باپ رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اور مبارک ہے وہ شخص جو دوسرے کی بھلائی میں اپنی بھلائی دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کی ضرورت دیکھتا اور پوری کرتا ہے۔ لاکھوں غیر جانبدار عقلیں
सच्चाई के सादा लौ मुतलाशी, फिक्रमंद खाना बदोश, सहरा के प्यासे, आराम और पीने के मुतलाशी और मुंतज़िर हैं। मसीह के नाम पर इन्हें ठंडे पानी का एक प्याला दें और नताइज से कभी न डरें। क्या होता अगर पुराना अजदहा मसीह के तसव्वुर को डुबोने के लिए नया तूफान भेज देता। वो ना तो आपकी आवाज़ को इसकी धाड़ के साथ दबा सकता है और ना दुनिया को दोबारा अफरा-तफरी के पानियों और कदीम रात के अंधेरों में झोंक सकता है। जिस बरकत में आपका हिस्सा है, जो उसके लिए तैयार हैं वो शुक्रगुजारी करेंगे। पानियों को थामा जाएगा और मसीह लहरों को हुक्म देगा। अब मैं मेरी बेकरेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की चीरियाँ साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।